انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو حضور دیں گے، ضرور دیں گے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، مسلمانوں کا تو ایمان ہے، لیکن پوری انسانیت اس چیز کو اقرار کرتی ہے جو کلام الہی میں جو کچھ احکامات بتائے گئے، جو کچھ باتیں بتائی گئی، وہ آج تک صحیح نہیں اور صحیح رہتی ہوئی ہے۔ اور یہ سائنس نے بھی ثبوت کر کے دکھایا ریسرچ کی کہ کلام الہی میں جو باتیں بتائی گئی وہ سچ اور حق ہے۔ سائنس بھی اس چیز کو مانتی ہے۔ نان مسلم جو ہے، جو جہمیہ ہے، جو اسلام کو نہیں مانتے ہیں، وہ بھی جب قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جب اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے، آخر نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ کئی امریکہ میں ایسے واقع ہوئے، بڑے بڑے ریسرچ کرنے والے، سوچنے والے، صرف قرآن کو اس لیے تلاوت کی کہ سوچے ہے کیا، الف لام سے لے کے پڑھتے رہے، سوچتے رہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کلام باقی کیا، اس کے اندر خامیاں ڈھونڈنے کے لیے کلام الہی کی تلاوت کرنا مولانا طور پہ اور مخالفانہ طور پہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیکھتے دیکھتے اللہ کا کرم یہ ہوا جو اللہ کے کلام کو غور سے پڑھتا ہے، سوچتا ہے تو مالک کائنات کی مہربانی ہو جاتی، رحمت برس جاتی ہے۔ اور کتنا ہی نام مسلم کیوں نہ ہو، کتنا ہی نہ ماننے والا کیوں نہ ہو، کتنا ہی فلاسفہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی سائنسدان کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے کلام کو جب سوچتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اللہ کے کلام کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اس کو دولت ایمان مل جاتی ہے۔ آج کئی لاکھ لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، ہماری تبلیغ کی وجہ سے نہیں، ہمارے کردار کی وجہ سے نہیں۔ مسلمانوں کا اگر کردار دیکھتے ہیں تو ایک مسلم بننے والا وہ اسلام سے انکار کر دیتا ہے۔ ہمارا کردار یہ ہے، ہمارے افعال یہ ہے، ہماری جانکاری یہ ہے، جو ہم اسلام کا علم اٹھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، مومن ہیں، لیکن ہمارا کردار دیکھتے ہوئے نان مسلم مسلمان نہیں بنتا اور منکر ہو جاتا ہے۔ لیکن کلام الہی کو جو مخالف بن کر کے تلاوت کرتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ مومن بن جاتا ہے۔ یہ کمال ہے کلام الہی کا۔ اور آج سے کئی ہزار سال پہلے جب آدم پیدا ہوا، وہاں سے لے کے جب تک قیامت ہوگی، لیکن آدم پیدا ہونے سے پہلے کیا ہوا تھا، یہ دنیا کیسے پیدا ہوئی، جہان کیسا ہوا، مالک کائنات کیا چیز ہے، وہ کتنی طاقت رکھتا ہے، کلام الہی کو جو شخص پڑھتا ہے اس کو پتہ لگتا ہے کہ رب کیا ہے، رب کی کمال کیا ہے، اس کی قوت کیا ہے، اور پہلے یہ مخلوق پیدا کیسے ہوئی، ختم کیسے ہوئی۔ اس سے علم بڑھ کر کہیں کتاب میں نہیں ہوتا، کلام الہی سے بڑھ کر کوئی سمجھ، کوئی کتاب کہیں بھی چیز نہیں ملتی۔ جو سوچنے والے سوچتے ہیں ان کو بکار مل جاتی ہے۔ تو آج مجھے جو موضوع خیال لایا جو عرض کرنا تھا وہ یہ ہے کہ انسان کی کامیابی، انسان کی کامرانی، انسان کی عزت، انسان کی آبرو پیدا ہونے سے مرنے تک، مرنے سے آگے قیامت حشر میں سب چیز میں اسی بات پہ ہے کہ دو چیزیں اس کو مانگی جاتی ہیں۔ اگر وہ دو چیز انسان دے دے تو مالک کائنات رحمت کی دنیا بھر کے دے دے۔ سبحان اللہ۔ لیکن آج ہمیں وہ دونوں چیزیں نہیں، اور وہ دو چیزیں صرف مسلمان نہیں بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کے آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مرتبہ صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اور حضور کے بعد صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اعظام، اور آج قیامت تک جن لوگوں نے بھی اس سبق کو سیکھا اس پہ چلے، آج بھی وہ کامیاب ہیں، کل بھی قیامت ہے، قیامت کے دن بھی کامیاب ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اصول ہے، یہ نسخہ عظیم ہے کلام الہی۔ کلام الہی اتنا نسخہ عظیم ہے جس کو دیکھنے والا بھی فائدہ لے لیتا ہے، دیکھنے والا بھی فائدہ لے لیتا ہے۔
صرف تھوڑا سا چکنے والا بھی فائدہ لیتا ہے، لیکن اگر کوئی یوز کرتا ہے تو وہ ہیرا بن جاتا ہے۔ کلام الہی کا ایسا مسئلہ ہے کہ یوز کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ مسلم ہو نہ مسلم ہو، خدا کو مانتا نہیں مانتا، لیکن یہ کلام الہی کا نسخہ جب یوز کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، تو سب دولت اس کو مل جاتی ہے۔ لیکن آج ہمارے یہ مسئلہ ہے، لمحہ فکر یہ ہے، دعویٰ تو ہم یہ کرتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، دعویٰ تو ہم یہ کرتے ہیں مسلمان جو ہم قرآن پر فدا ہے، رسول اللہ پہ فدا ہے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن دعویٰ ایک ہے، عمل دوسرا۔ سوچیں، دعویٰ ہماری ایک ہے، عمل اس کی الٹ ہے، اس لیے ہم ناکامیاب جا رہے ہیں۔ ہم تو ناکام جا رہے ہیں، لیکن جو ہم مسلم ہے، جو غیر مسلم لوگ ہمیں دیکھ کر کے مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ کیسا مسلم ہے؟ دولت اس کے پاس ہے، ایمان کی، قرآن اس کے پاس ہے، جانکاری اس کے پاس ہے، قرآن کے اندر جو خزانے بھرے پڑے ہر چیز کے وہ سارے اس کے پاس ہیں، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، لیکن اس کو یوز نہیں کر رہا۔ یہ مثال ہے جو اکثر پیش کرتا ہے۔ اگر بہترین کوئی نسخہ زندگی کے لیے آب حیات ہو، جو چاہتا ہو مجھے آب حیات مل جائے، اچھی چیزیں مل جائے، میری زندگی بہتر مل جائے، اس کے سامنے پڑی ہے، اسے آب حیات کی بوتل کو بناتا رہا ہے، ٹھیک کرتا رہا ہے، اس کو عطر مارتا رہا ہے، وہ سجاتا رہا ہے، اس کو جھاڑتا پھونکتا رہا ہے، دیکھتا رہا ہے، لیکن اس کو یوز نہ کرے تو کیا ہوگا؟ فائدہ ملے گا؟ بوتل بھری پڑی ہے، اس کو کھول نہیں رہا ہے، اس کو استعمال نہیں کر رہا ہے۔ جس طرح استعمال کرنے کا طریقہ ہے، جس طرح استعمال کرنے کا طریقہ ہے، اس طرح وہ دوائی استعمال نہیں کرا جس طرح حکیم نے کہی، حاجت نے کہی، اس طرح اس کو اگر استعمال نہیں کرتا ہے یا کرتا ہے تو کما حقوق نہیں کرتا ہے، کرتا نہیں تو کتنی بڑی اعلیٰ دوا کیوں نہ ہو، کتنے بڑا نسخہ کیوں نہ ہو، ہزار لاکھ لوگوں نے فائدہ اٹھا ہوا، لیکن اس کے بعد جیب میں پڑا، دروازے پڑا، سامنے پڑا، لیکن یوز نہیں کر رہا ہے، تو اس کی غلطی اس کی ہے، یوز نہ کرنے والا۔ بد نصیب یہ ہے، بے وقوف یہ ہے، نااہل یہ ہے کہ نسخے ہوتے ہوئے استعمال نہیں کرے۔ ہم مسلمانوں کا یہ حال ہے، قرآن ہمارے پاس ہے، ایک تو ہم پڑھیں گے نہیں، کھولیں گے نہیں، دیکھیں گے نہیں، خود تو محنت نہیں کریں گے، خود تو نہیں سمجھیں گے، اگر کوئی سمجھائے گا تو بھی ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیا کہیں گے؟ ملا ہے، باتیں کرتا ہے، چلو یار ملا بولتے رہتے ہیں، کوئی ملا کیا بولتا ہے، کوئی ملا کیا بولتا ہے۔ میرے بھائی ملا کو تو دیکھ رہا ہے، تو سوچ سمجھ دیکھ یہ پیغام کس کا دے رہا ہے، بات کس کی بتا رہا ہے۔ اگر تجھے شک آ رہا ہے تو خود ریسرچ کرنا، خود کوشش کر، پڑھا لکھا بن، باقی تو امتحانات دے دیتا ہے، باقی تو ہوشیاری دکھا دیتا ہے، لیکن کیا قرآن کو سمجھنے کے تو دقت پیدا ہوگی؟ خود پر خود کوشش کر، اگر نہیں کسی کے اوپر اعتماد تو کرنا، ہم نہ اعتماد کریں گے نہ خود سوچیں گے، بس ملا کر کے اس اسلام کو چھوڑ دیں گے، تم اپنا ذاتی نقصان کر رہے ہو۔ تو بہرحال میں اپنے موضوع پہ آنا چاہتا ہوں کہ انسان کی کامیابی قرآن نے کس چیز میں بتایا، جو خصوصاً آج میں نے آیت کی قرار کی، اس میں اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ وہ لوگوں، وہ انسانوں، سن لو، تمہارے اسلام کے اندر جس کی بہت بڑی اہمیت ہے، جب امجد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کا پیارا نبی ہے، محبوب نبی ہے، اس کی بہت بڑی عزتیں بتائی گئی۔ اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، لوگوں جب اللہ نے ابراہیم کو آزمانا چاہا، ہم کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کا نبی کو بھی اللہ یہ آزمانے کے دکھا رہا ہے۔ دیکھو لوگوں، اللہ کے نبی جو ہوتے کامیاب ہوتے، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا کھانا، ان کا پینا، ہر عمل جو اللہ کے رضا کے مطابق ہوتا ہے، ان کو آزمانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہماری سمجھا جا رہا ہے
جو ہم کہتے ہیں کہ لیکن فرمایا اللہ نے فرمایا میری طرف سے کچھ آزمائش آتی ہے، تو اس آزمائش میں جو کامیاب ہو جاتا ہے اور کامران ہو جاتا ہے اس کو بہت بڑا انعام اکرام ملتا ہے۔ تو اسی طرح ہر نبیوں کے اوپر یہ بات آئی، حضرت ابراہیم کے پاس بھی مہینہ چل رہا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن۔ اے لوگوں انسانوں سن لو، جب اللہ کی ذات گرامی نے اپنے پیارے نبی کو آزمانا چاہا بہت سی آزمائشیں ہوئی، لیکن جو بھی آزمائش آتی رہی اس کے اندر کامیاب ہوتا رہا۔ کوئی ایسی گھڑی نہیں آئی، کوئی ایسا دم نہیں آیا، کوئی ایسا وقت نہ آیا جس میں آزمایا گیا اور کامیاب نہ ہو۔ ان کی زندگی کو دیکھو، ان کی تعلیمات کو دیکھو، قرآن پاک نے کھول کھول کے سمجھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شاموں کی طرف سے آزمائشیں آ گئی، ان کی جان کے اوپر آ گئی، ان کے معاذ کے اوپر آ گئی، ان کی اولاد کے اوپر آ گئی۔ رب کائنات نے جب ان کی جان لینا چاہی تو جان دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب مالک کائنات بچے لینے چاہے تو بچے دینے کے لیے تیار ہو گئے، مال لینا چاہے تو کئی اونٹ قربان کر دیے۔ ہر کامیابی کی مہر کے بعد ابراہیم کامیاب ہوتا رہا۔ جو ہمارے تمہارا آقا مولا محمد مصطفیٰ کا جد امجد ہے، حضور کا خاندان اتنا پیارا خاندان ہے، جس کے امتی ہیں اتنا پیارا خاندان ہے۔ حضور کے جد امجد آگے لا کر اور حضور کے بعد جتنے بھی سب نے قربانیاں کی ہیں، سب نے قربانی کی ہے۔ کوئی ایسا حضور کے خاندان میں جد امجد میں ہے نہ نیچے ہے نہ اولاد میں جسے قربانی نہ دی ہو۔ قربانی کتنی کی ہو دیکھیں تو صحیح، ہم نے کیا قربانی کی؟ ہم تو ہوا کھانے والے مجموعے ہیں، بولنے والے ہیں، اگر کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو ہم گھبرانے میں آ جاتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن ان کی قربانیاں دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شاہ کی ذات گرامی نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی لینی چاہیے۔ بہت بڑا واقعہ ہے، لیکن تھوڑا سی بات میں اس کا بالکل ٹائم بہت کم ہے، تو بہت واقعہ اس کے اندر جیسے قربانی جان کی ہوتی ہے، قرآن پاک میں ذکر ہے قربانی جان کی ہوتی ہے۔ جان کو کیسے قربانی ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوٹی عمر کے ہیں، 9 بالغ بچے ہیں، ابھی بڑے ہو رہے ہیں، چھوٹی عمر ہے، اپنے کچھ چلنے پھرنے جیسے ہیں۔ جب پیدائش کا واقعہ الگ ہے، لیکن ہوتے ہیں اس ٹائم پہ آپ کی قوم جو تھی ابراہیم کی قوم بت پرستی، اسلام نہیں لاتا۔ نمرود کا وقت ہے، بادشاہ ہے، وہ خدا کہنے والا ہے، خدا کی دعویٰ کر رہا ہے، اور اس کے بعد ابراہیم کو ان کے تہوار ہوا کرتے ہیں، خصوصی انسانی کا تہوار، ان کا ایک تہوار ہوتا تھا۔ اس تہوار کے اندر وہ سارے چلے جاتا، ان کے بت لگے ہوئے تھے اور بتوں کو سجا کر کے ان کو چڑھاوا دے کر سنگار کر کے پھر چڑھا چلے جاتے تہوار کے بعد واپس آئے، پھر دیکھتے پھر سلامی کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ساری بتا رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا ابراہیم آؤ چلے تہوار پہ ہمارے ساتھ چل منائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اوپر دیکھا، ستاروں کی طرف دیکھا، ادھر ادھر کا دیکھنے کے بعد نہیں دیکھا تم کیا؟ آپ نے فرمایا انا سقیم، اے لوگوں میں ادھر چلنے سے بیمار ہوں۔ اللہ بیمار کسی نہیں تھی، فرمایا انا سقیم، او میری برادر، او میرے جاننے والے، میں سقیم ہوں، میں نہیں چل سکتا ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ چھوڑ دو بچہ ہے، کیوں اس کو تنگ کرے؟ چھوڑ کے چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا سمجھانے کا طریقہ اتنا پیارا طریقہ ہے، کتنا عقل والا طریقہ، کتنی سوچ والا طریقہ۔ آپ وہاں سے آئے، کلہارا اٹھا، یہ سارے چلے گئے، بت کھانے والے شروع کر دے۔ آپ نے کلہارا اٹھا، اٹھنے کے بعد آیا اور بت کھانے میں گھس گیا۔ بت کھانے میں گھسنے کے بعد کسی کا ناک کاٹتا ہے، کسی کی بازو کاٹتا ہے، کسی کا سر کاٹتا ہے، کسی کی ٹانگ کاٹتا ہے، ان سب کو کاٹتا سب بتوں کو کلہارا اٹھایا، جو سرگنا بڑا بت تھا اسے کندھے میں رکھ دیا۔ تبلیغ کا طریقہ دیکھو، ہر وقت کی اپنے اپنے حساب سے تبلیغ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبیوں کو اللہ نے بہت بڑا کام
یہ کرنے کے بعد اس کلہاڑے پر وہ رکھے، وہ کلہاڑا رکھ کے اس بڑے بت کے اس کو کچھ نہیں سکھا، بڑے بت کو کچھ نہیں کہا، بیٹھا اس کے کلہاڑے پر رکھا، باقی کی تاک بازو آنکھ توڑا کاٹ کر کے چلا گیا۔ آگے آرام سے مل پاتے ہیں یہ لوگ جیسے آئے واپس میں بت خانے کو دیکھا، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی، کسی بت کی ناک نکلی ہوئی، کسی کی آنکھ چٹی ہوئی، کسی کا گردن کٹا ہوا، سارے ڈھیر لگے پڑے ہیں، بس انہیں پڑے ہوئے لیکن ایک جو بڑا بت ہے اس کے اوپر کلہاڑا پڑا ہوا دیکھ رہا ہے۔ لوگوں نے بولا یہ کیا ہو گیا، یہ کیا اثر ہو گیا، یہ کس نے ایسا کیا؟ تشخیص بھی کی، کسی شخص نے کہا کہ ایک ابراہیم نام بچہ ہے